إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. ارکان ایمان کے دوسرے رکن یعنی کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اور فرشتوں کے تعلق سے کافی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. فرشتے کہاں رہتے ہیں، کس چیز کے بنے ہیں، ان کے اندر طاقت کتنی ہوتی ہے، ان کی اسپیڈ کتنی ہوتی ہے. فرشتے اپنی شکل بدل لیتے ہیں، اپنا بھیس بدل لیتے ہیں، اور اس طریقے سے کئی چیزوں کے اوپر فرشتوں کے تعلق سے ہم لوگوں نے بات کی. پچھلے ہفتے ایک بات آئی تھی کہ ہمیں جس طریقے سے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں فرشتوں سے محبت بھی کرنا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ رب العالمین کی وہ معصوم مخلوق ہے جو کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو جتنی ضروری ان کے اوپر ایمان ہے، جتنا ضروری اتنا ہی ضروری ان سے محبت کرنا بھی ہے. اور میں نے پھر یہ بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جب آپ فرشتوں سے محبت کرنا چاہیں اور فرشتوں سے دوستی کرنا چاہیں تو فرشتے پھر آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں اور فرشتے پھر آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. اور جن سے فرشتے محبت کر لیتے ہیں، فرشتے جن سے دوستی کر لیتے ہیں، ان کا کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اور وہ کس طریقے سے فرشتے ہمارے دوست بن سکتے ہیں یا ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کر سکتے ہیں. آج اس میں سے چند باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے.
حدیث رسول ہے، بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اذا احب اللہ تعالی بعبدہ، جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، فنادا جبریل، تو جبریل علیہ السلام سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے، اے جبریل، ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحببہ، دیکھو دنیا کے اندر وہ جو بندہ رہتا ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ دنیا کے اندر جو انسان رہ رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں، اور ادھر آسمانوں میں اس کا نام لے کر اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اے جبریل اس سے محبت کیا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُحِبُّهُ جبریل، ہو تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ پھر جبریل علیہ السلام پورے آسمانوں پر آواز لگاتے ہیں، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، آسمانوں پر آواز لگاتے ہیں، سنو ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتوں، فلاں بندہ جو دنیا کے اندر رہتا ہے نا، اس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، تو تم سارے آسمان والے یعنی تم سارے فرشتے بھی اس سے محبت کیا کرو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو جتنے بھی آسمان والے یعنی جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور حدیث کے آخر میں آیا ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے اور فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان والے سارے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس بندے سے، ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر دنیا والے بھی آٹومیٹک اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی سے کہنا نہیں پڑتا کہ فلاں بندے سے آپ محبت کیجئے یا فلاں بندہ بہت اچھا ہے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی سے خود کہہ رہا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی دوسرا کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے آپ ملے نہیں، جن سے آپ نے بات نہیں کی، جن کو آپ نے دیکھا نہیں، لیکن جب ان کا نام لیا جاتا ہے آپ کے سامنے تو آپ کے دل کے اندر ایک عزت آتی ہے، اس کے لیے ایک سمان، ایک عزت آپ کے دل کے اندر آتی ہے، ایک محبت آپ کے دل کے اندر آتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر آواز لگا کر، جبریل امین نے آسمانوں پر آواز لگا کر، تو پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں جیسے آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں ویسے ہی دنیا والے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر آیا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کی آواز لگاتا ہے کہ سنو میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو، جبریل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آسمانوں پر آواز لگاتے ہیں کہ میں اس بندے سے، اللہ رب العالمین اس بندے سے نفرت کرتا ہے تو تم بھی اس سے نفرت کرو، تو سارے فرشتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آیا پھر دنیا والوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی نفرت بٹھا دی جاتی۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو آپ جانتے نہیں، کبھی آپ ان سے ملے نہیں، کبھی آپ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب آپ کے سامنے ان کا نام لیا جاتا آپ کو ایک تلملاہٹ سی چڑھتی، کیا تم نے اس کا نام لے دیا؟ اس طریقے سے ایک بے چینی سی، ایک تلملاہٹ سی چڑھتی ہے، ایک گنجلاہٹ سی آتی ہے نام سننے کے بعد، موڈ آف ہو جاتا ہے پورا۔ کیوں بھائی؟ آپ کا اس نے کیا بگاڑا؟ وہ تو آپ سے ملا بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو نفرت تمہارے دلوں کے اندر آئی یہ وہاں سے آئی۔ تو اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے تو دنیا والوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے بھی یہی کہتا ہے، اور اس کے بعد دنیا والوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات اور بتاؤں آپ کو، مشہور ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ جن کو سب جانتے ہیں، غور سے سننا، بہت سارے لوگ مشہور ہیں جن کو دنیا میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، کئی ملکوں کے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، رہنے والا کسی اور ملک کا ہے، آپ یہاں پر ہیں دوسرے ملک میں لیکن آپ جانتے ہیں، یا ہمارے ملک کا ہے اور دوسرے ملک کے لوگ اس کو جانتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔
مشہور ہونا الگ بات ہے، لیکن مقبول ہونا الگ بات ہے۔ کسی آدمی کا مشہور ہو جانا محلے کے اندر، سماج کے اندر، شہر کے اندر، بستی کے اندر، ملک کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر، کوئی آدمی اگر مشہور ہے، اسے بچہ بچہ جانتا ہے یا لوگ اس کو جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جب سارے لوگ اس کو جانتے ہیں اور وہ مشہور ہو گیا تو وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں مقبول بھی ہوگا، یعنی اللہ اسے پسند بھی کرتا ہوگا۔ اس قطعی مطلب ابھی سمجھ لیجیے، مشہور ہونا الگ بات ہے، مقبول ہونا الگ بات ہے۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، لیکن آپ کے دلوں میں ان کی عزت نہیں ہے، آپ نام لینا پسند نہیں کرتے، ان کی بات کرنا آپ پسند نہیں کرتے۔ تو مشہور ہونا یہ عزت ہونے کا مطلب نہیں۔ آپ سوچیں کہ کوئی آدمی اتنا مشہور ہے تو وہ اتنی عزت والا ہے، جی نہیں، مشہور ہونا الگ چیز ہے اور مقبول ہونا الگ چیز ہے۔ کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اتنا مشہور نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ بیٹھی ہوئی ہو کہ جب نام لیتے ہوں تو عزت کے ساتھ نام لیتا ہوں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت مشہور ہو لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی کوئی ویلو، کوئی عزت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرشتے محبت کرنے لگے۔ اب جب فرشتے محبت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، ان للہ ملائکۃ، اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ایسے یطوفون فی الطرق، جن کا کام صرف یہ ہے، یطوفون فی الطرق، جو صرف گھومتے رہتے ہیں، بس ان کا کام ہی یہی، یطوفون فی الطرق، جو صرف دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں، وَيَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے۔ ان کا کام ہی ہے یہ ڈھونڈنا، ڈھونڈتے رہتے ہیں، وَيَلْتَمِسُونَ، اور تلاش کرتے رہتے ہیں، أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، یا کون بندہ ہے یا کون سی بندی ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہی ہے۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور جب وہ کسی ایسی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی محفل کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی ایسے بندے کے پاس سے گزرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہو، اور جب اس کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تنادوا، آواز لگاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، او فرشتو ادھر آؤ، تم جس کو تلاش کر رہے تھے وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تم جس کو تلاش کر رہے تھے وہ تمہیں مل گیا، تم جس کی تلاش میں نکلے تھے تمہارا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے فرشتوں کا کام۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے کہاں بیٹھے ہیں، وہ ہے کہاں؟ اور جب ان لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، آواز لگائی جاتی ہے، تنادوا ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم جس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، تم جس کی تلاش میں نکلے تھے وہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو تمہیں یہاں پر مل گیا۔ اب پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں دوسری روایت کے اندر کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب وہ وہاں پر بیٹھ کر، چاہے وہ ایک آدمی ہو یا بہت سارے لوگ ہوں، جب وہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، یتدارسون بینہم، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ تین کام ہوتے ہیں۔ کون سے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان ڈال دیتا ہے۔ یہ ذکر کرنے والوں کا مقام۔ آپ کتنے بھی بے چین ہو نا، آپ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، آپ کو سکون نہیں مل سکتا، یہ میری گارنٹی ہے۔ اور یہ اس لیے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ رب العالمین کا بھی یہی فرمان ہے، ایمان والوں کو سکون اللہ کے ذکر ہی میں ملتا ہے۔ کبھی آپ پریشان ہو اور آپ سوچیں کہ میں اپنی پریشانی کس کو بتاؤں، آپ اپنا موبائل نکالیے پریشانی بتانے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس کا تجربہ بھی کیا ہو، نہیں ہو تو کر کے دیکھ لیں۔
آپ اپنا یہ موبائل نکالیے اور موبائل نکالنے کے بعد آپ کے موبائل میں مان لیجیے کہ 1000 نمبر سیو ہیں. 1000 مان لیجیے, کسی کے تو اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. کانٹیکٹ, تعلقات 1000 نمبر سیو ہیں. آپ بس یوں اسکرول کرتے رہیے, اس کو اوپر بڑھاتے رہیے. آپ کو 1000 نمبر میں سوچنا پڑے گا میں کس سے بات کروں, اپنی پریشانی بتاؤں کس کو. آپ کے سگے بھائی کا نمبر نکلے گا, آپ سوچیں گے ان کو لگاؤ, نہیں ان کو نہیں, پھر وہ اوپر. آپ کے دوست کا نمبر نکلا, آپ سوچیں گے ان کو بتاؤں میں اپنی پرابلم, اپنی پریشانی, پھر آپ نہیں یہ تو حل نہیں کر پائے گا, پھر اوپر. آپ کی یہ بے چینی جو ہے یہ اللہ ہی دور کرے گا, نہیں کر سکتا کوئی دوسرا. اب وہ کیسے دور ہوگی؟ فرشتے پہلے ڈھونڈیں گے, اور جب انہوں نے ڈھونڈ لیا تو آواز لگائیں گے, ارے یہ تو ہے, یہ تو بیٹھا ہوا, اسی کو تو تلاش میں نکلے تھے. اب جب اس کے پاس میں آئے, الا نزلت علیہم السکینہ, اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنا سکون نازل کر دیتا ہے. آپ کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو, کتنے ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو, آپ دنیا بھر کے لوگوں سے مشورہ لے لیجیے, آپ کی پریشانی دور ہونے والی نہیں, آپ کے دل کو سکون ہونے والا نہیں. لیکن جس وقت آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر, اللہ کے دربار میں آ کر, چاہے اپنے گھر پر چاہے مسجد میں آ کر, اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اللہ کے سامنے اپنے دو آنسو نکال دیا, آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. آپ کر کے دیکھ لیجیے. یہ جو جب اندر سے آنسو باہر آئیں گے نا, یہ آپ کے بے قراری اور بے چینی کو دھل کے رکھ دیں گے. سکون وہی ملے گا, اور کہیں مل ہی نہیں سکتا. فرمایا وغشیتہم الرحمہ, تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون اور اطمینان اس بندے کے اوپر نازل ہو جاتا ہے, اس بندی کے اوپر نازل ہو جاتا ہے. وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس بندے کو ڈھانک لیتی ہے, وہ اللہ کی رحمت کے اندر آ جاتا ہے. وحفتہم الملائکہ, اور تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. وہ بیٹھا ہوا اکیلا, اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں, لیکن جناب آپ نے اللہ کو یاد کیا, آپ کو سکون چاہیے, آپ کو اطمینان چاہیے, تو سکون اور اطمینان کو دور کرنے کے لیے پوری ٹیم موجود ہے فرشتوں. وحفتہم الملائکہ, آپ 4 آنسو بہا کر دیکھ لیجیے, اللہ رب العالمین جب اٹھ کر جائیں گے نا تو آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں. تو فرشتے ڈھونڈتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو جن سے فرشتے محبت کر لیتے ہیں, یا جو فرشتوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں. اور فرشتے اللہ رب العالمین کی معصوم مخلوق, جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور کتنی حدیثیں تو ایسی ہیں جس کے اندر یہ آیا کہ وہ فرشتے پھر اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں, اس آدمی کے لیے فرشتے دعا کرنے رکھتے ہیں. اور فرشتوں کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا یسبقونہ بالقول, اپنی طرف سے وہ کچھ بولتے نہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ, اور اللہ کا جو حکم ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو چھوڑتے نہیں. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ, اور فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس کے لیے وہ دعا ہی نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو. یہ فرشتوں کی خاصیت. فرشتے اسی آدمی کے لیے دعا کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ, وہ دعا بھی اسی آدمی کے لیے کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا ہی نہیں کرتے. یا تو چھوڑ کے چلے جاتے, ابھی تم اس لائق نہیں بنے ہو کہ میری دعائیں تم پاؤ, چھوڑ کر چلے گئے. اچھا, آپ فرشتوں کی دعا کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو بالکل ہلکے میں نہ لیں. فرشتے اگر کسی کے لیے دعا کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے, آپ اس کو ہلکے میں نہ لیجیے. بالکل یہ بہت بڑی مقام کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی,
اور بہترین کھانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ جب آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ ہم اور آپ بھی کسی کے یہاں اگر کھانے کے لیے جائیں تو کھانا کھانے کے بعد ان کو دعا دینا چاہیے۔ عربی میں یاد نہ ہو تو اردو ہی میں دعا دے دو۔ ہمارے یہاں تو اس چیز کا کوئی رواج ہی نہیں ہے کہ دعا دینا ہے کہ دینا۔ لاسٹ میں چلتے ٹائم اتنا روئے ہے، کھانا بہت اچھا بنا تھا۔ اور کچھ لوگوں کا اسٹائل تو یہ ہوتا ہے دانت میں سے بوٹی نکال رہے ہوں گے یوں، کھانا بہت اچھا، کیا کرنے آئے ہو تم، کھانا اچھا تھا، وہ کئی اچھا بنایا ہی ہوگا، اس نے دعوت کی ہے تو اچھا ہی بنایا ہوگا۔ آپ دعا دو، آپ کا کام یہ ہے۔ ہاں تعریف کر رہے کر دو، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر کھانے کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں، لیکن دعا بھی تو دو اس کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں جاتے تھے دعوت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ دعائیں ثابت۔ ان کی یہاں جب کھانے کے لیے بیٹھے ہو کتنی پیاری دعا دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا افطرکم عند الصائمون، تمہارے یہاں روزے دار روزہ افطار کریں، روزہ رکھنے والے تمہارے یہاں روزہ افطار کریں، روزہ کھولیں، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں اتنا نواز دے، اتنا دے دے کہ تمہارے یہاں لوگ کھانا کھائیں، اور خاص طور سے روزہ افطار کرنے والے تمہارے یہاں روزہ افطار کریں۔ جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو اس کا مقام اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بڑا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے وہ تو اللہ نے ہمیں بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ تو روزے دار تمہارے یہاں روزہ افطار کریں۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو افطار کی دعوت دینا چاہیے، روزہ کھلوا دینا چاہیے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں۔ دوسری چیز دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارے یہاں کھانا کھائیں۔ اس جملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نیک لوگ تمہارے یہاں کھانا کھائیں، سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو جب اللہ رب العالمین نوازے، انسان کو اللہ رب العالمین دولت دے دے، اور وہ جب کھانا کھلانا چاہے، کسی کو کھانا دینا چاہے تو کم سے کم تلاش کرے کہ وہ نیک لوگوں کو کھلائے۔ عام انسان کو کھلانے میں اور نیک لوگوں کو کھلانے میں دونوں میں ثواب کا فرق ہو جاتا ہے۔ وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں۔ ایسے ہی نہیں، فاسق، فاجر، گنہگار، بدعتی، مشرک سب چلے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں خوب اور یوں ڈکارے مار مار کے نکل رہے ہیں۔ نیک لوگ آئیں گے تو وہ دعا دے کے جائیں گے، نیک لوگ آئیں گے تو بعد میں بھی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ کہیں، لیکن ان کے دل سے جو دعا نکل رہی ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں تو اس کو تو یاد ہی نہیں نا، یہ فاسق، فاجر، گنہگار، مشرک، بدعت، ان کو دعا ہی یاد نہیں، یہ کیا دعا دیں گے؟ تو اسراف اور تبذیر، فضول خرچی نہ کی جائے، اور اللہ جب نواز دے تو خاص طور سے ایسے لوگوں کا خیال رکھو جو نیک ہیں، دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، ایسے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب کھانا کھلانے کی کوشش کرو تو ڈھونڈو ایسے لوگ۔ آج دیکھیے مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے اساتذہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دعوتیں ہو رہی ہیں، ہمارے 100 دوست آئیں گے، 50 دوست آئیں گے، اور کون جیسا تو ویسے سب کو تو نے بلا رہا۔ تو نیک لوگوں کی دعوت، اچھے لوگوں کی دعوت۔ فرمایا وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تیسرا جملہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں۔ تو فرشتوں کا دعا کرنا یہ انسان کے لیے بڑی خوش بختی کی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرشتوں کو اپنا دوست بناؤ، فرشتوں سے محبت کرو، اور وہ کون سے کام کرنا ہے آپ کو، یہ آپ کو سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، اس میں کچھ الگ سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی، چلیے 2-4 کام میں بتا دوں۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے تمہارے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں، وہ تمہارے دوست کیسے بن سکتے ہیں، کیسے محبت کر سکتے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کام دیکھیے، فرمایا من بات طاہرن، من بات طاہرن بات فی شعارہ ملکن، جو آدمی روزانہ شام کے وقت میں، رات کے وقت میں وضو بنا کر سوتا ہے، غور سے سننا، من بات طاہرن، جو آدمی روزانہ رات میں وضو بنا کر سوتا ہے، یہ تو سو گیا وضو بنا کر، بعد فی شعارہ ملکن، آسمان سے اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو نازل کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے سرانے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، وہ آدمی سوتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے وہ آدمی، اور یہ فرشتہ اس کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ الْمَلَائِكَةُ، اور پاس میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، کیونکہ یہ وضو بنا کر سویا ہے، وضو بنا کر سویا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر گئے آپ کا وضو ہے، سو جائیے، اگر ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو دوبارہ بنا لیجیے اور وضو بنا کر سو جائیے۔ انہ بات طاہرن، اے اللہ یہ وضو بنا کر سویا، اے اللہ اس کی تو مغفرت فرما دے۔ کیوں دعا کر رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ کے پاس وضو کرنے کا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہی نہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو آپ وضو بنا رہے ہیں، اپنے نبی کا فرمان مان کر، اللہ کا حکم مان کر، اور کیا وجہ؟ آپ ایسے بھی تو سو سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں آیا کہ ہمیں وضو بنا کے سونا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے موافق چلنا چاہتے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کو وضو بنانے کا ثواب تو دے ہی رہا ہے، ساتھ میں ایک فرشتے سے بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروا دے رہا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن دوسری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک تو یہ ہو گئی کہ وضو بنا کر سوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قعد احدکم ينتظر الصلاة في صلاة، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، غور سے سننا، اذا قعد احدکم ينتظر الصلاة في صلاة، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ابھی تو نماز پڑھنے میں کافی، نماز جماعت کھڑی ہونے میں کافی وقت ہے، وہ آیا، اس نے 2 رکعت 4 رکعت جتنا بھی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا، جتنا بھی اللہ نے اس کے حصے میں لکھا تھا، اس نے نماز کو پڑھا، اذا قعد احدکم ينتظر الصلاة في صلاة، اور اب وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر جماعت کے کھڑے ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایسے آدمی کے لیے تدعو لہ الملائکہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، یہ تیرے حکم کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، تیری عبادت کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، تیرے محبت میں آیا ہوا ہے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی تو مغفرت فرما دے، اے اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما دے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم تو مسجد کے اندر جماعت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ٹائم ہو جائے گا، نماز پڑھ لیں گے اور نماز پڑھ کر ہم یہاں سے چلتے بنیں گے، لیکن اللہ نے اپنے فرشتوں کو کام پہ لگا دیا ہے اور وہ فرشتے تمہارے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتوں سے نا دوستی بڑے کام کی چیز ہے، اور قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ انسان سنتیں پڑھ کر، تحیت المسجد پڑھ کر
جماعت کے انتظار کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جو نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے کہ جب تک بیٹھ کر یہ مسجد کے اندر دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، اس کی حالت کو نمازی میں لکھو، یعنی ہے تو یہ بیٹھا ہوا لیکن اس کو بیٹھنے پر بھی نماز پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دو۔ اور تیسری حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، غور سے سن لینا، ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، بے شک اللہ رب العالمین اذان اور اقامت کے بیچ کے درمیان میں جو دعا مانگی جائے، لا يرد، اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ اب ذرا آپ سوچ کر دیکھیے کہ آپ نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے اللہ کے رجسٹر میں آپ نمازی ہی لے کے جا رہے ہیں، اور ادھر فرشتے تمہارے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور پھر اس پر تم نے بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ اب سوچو منظر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يرد بین الاذان والاقامہ، ادھر فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور ادھر تم خود بھی اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین پر میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ اذان اور اقامت کے درمیان کی نماز کو رد نہیں، دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ اتنی زبردست چیز ہے۔ تو دوسرا کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوسرا کام مسجد کے اندر انتظار میں بیٹھنا، ایسے آدمی کے لیے فرشتے رحمت اور برکت کی دعا، مغفرت کی دعا۔ تیسرا کام بتا دوں، فرشتوں کی دعا چاہیے اگر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، بے شک اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے، غور سے سننا ہے حدیث کو، بے شک اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں ایسے نمازی کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ایسے نمازی کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ الذین یصلون الصفوف، جو صفوں کو بہت اچھے طریقے سے بناتے ہیں، صفوں کے درمیان میں جگہ نہیں چھوڑتے، صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یصلون الصفوف، سب کو ملا دیتے ہیں۔ یصلون کے معنی ہوتا ہے ملانا، الگ ہونا نہیں، ملانا۔ ایسے نمازیوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں جن کے اوپر الذین یصلون الصفوف، جو نماز کے اندر صفوں کو ملاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ صحابہ کرام کی صفوں کو صحیح کروا رہے تھے، آپ نے اسی دوران فرمایا، لا تختلفوا، الگ الگ نہ کھڑے ہوا کرو، لا تختلفوا، الگ الگ نہ کھڑے ہوا کرو، فتختلف قلوبکم، اگر تم نے یہی اپنی عادت بنا لی اور اسی طریقے سے تم الگ الگ کھڑے ہوتے رہے، فتختلف قلوبکم، تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر بھی نفرت ڈال دے گا۔ آج دیکھو ہماری حالت بالکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ جب ہم مسجد میں نہیں کھڑے ہونا چاہتے پاس میں، تو اللہ رب العالمین نے بھی دور کر دیا، نہ بات کرنا چاہتے، نہ خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ قدم سے قدم ملاتے ہیں نا، بھلے ہی وہ آپ کا دشمن بھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی آپ سے اس کی لڑائی ہو، آپ کی اس سے لڑائی ہو، لیکن جب وہ قدم سے قدم آ کے ملا کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، ایک دل کے اندر نا ایک ٹھک سے ایک آواز سی آتی، کھڑا ہو، یہ ہمدردی جو دل کے اندر آتی ہے کہ دیکھو ہے تو کچھ بھی، لیکن نماز میں پھر آ کے بالکل مجھ سے مل کر کھڑا ہوا ہے۔ پھر وہ جو انسان کے دل کے اندر ایک نفرت، ایک عداوت، ایک کدورت جو پہلے سے گھسی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا پھر اللہ رب العالمین اس کو دھونے کا کام کرے، اس کو ختم کرنے کا کام کرے۔ لیکن آپ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اچھا یہ ہے، اب وہ بھی سمجھ لیتا ہے اچھا مطلب مسجد میں بھی دشمنی نبھانی ہے، وہ الگ کھڑا ہوا۔ فتختلف قلوبکم، تو اللہ دلوں کے اندر بھی اختلاف ڈال دیتا ہے، اللہ دلوں کے اندر بھی نفرت ڈال دیتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیثیں سنائی، بہت حدیثیں اس طریقے کی، بخاری، مسلم، داؤد، ترمذی، نسائی، حدیث کی کتنی کتابیں، اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ایک حدیث کے اندر آیا، پیارے نبی صحابہ کی صفوں کو ایسے سیدھا کراتے تھے جیسے تیر کو سیدھا کرتے، جیسے تیر کو سیدھا کرتے. اور جناب اگر تیر ایک بال کے برابر بھی ترچھا ہو جائے نا تو یہ نشانے پہ نہیں لگے گا. تیر نشانے میں لگے گا ہی تب جب وہ بالکل سیدھا ہوگا، اس کے اندر ذرا سا بھی خم آ گیا وہ تیر بہک جائے گا، نشانے پہ نہیں لگے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں ایسے سیدھا کھڑا کرتے تھے جیسے تیر کو سیدھا کیا. تو تیسری چیز میں نے آپ کو کیا بتائی، اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو صفوں کی جگہوں کو پر کر دیتے ہیں اور مل کر کھڑے. صحابہ نے جب یہ تمام چیزیں سنی تو فرمایا، صحابہ بیان فرماتے، بخاری کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں وَقَالَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. ہم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام چیزیں سنی، صفوں کے درمیان میں کھڑے ہونے کی اور صفوں کو درست کرنے کی، تو ہم میں سے ہر آدمی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ سب ٹیڑھی نہ ہو جائے، جگہ کہیں بیچ میں نہ چھوٹ جائے. ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ بہت اپنے ذہن کو اس پر زور دے کر سوچیے. اگر آپ الگ الگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سب کو کسی دن بہت اچھے طریقے سے درست کر کے نماز پڑھیں، دونوں طریقے سے اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھیں. میرا انشاءاللہ دعویٰ ہے کہ جب آپ سب کو درست کر کے کھڑے ہوں گے نماز میں تو جتنا آپ کا دل نماز کے اندر اس وقت لگے گا الگ کھڑے ہونے سے نہیں لگے. آپ کو وہ نماز کی، وہ جماعت کی فیلنگ ہی نہیں آئے گی. اور جب آپ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آج کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں محمود ہو جائے. وہ جو ایک ڈر اللہ رب العالمین کا جس کو ہم لوگ خشوع اور خضوع کہتے ہیں، وہ جو چیز آتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، بخاری کی روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو درست کرنے سے نماز درست ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر صفوں کے اندر کجی ہے، صفوں کے اندر ہماری کمی ہے تو نماز کے اوپر اثر پڑتا ہے. وہ سکون، وہ خشوع، وہ خضوع آئی. تو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دی. اب دیکھیے میں زیادہ باتیں بتاؤں گا تو زیادہ وقت ہو جائے گا، اگلے ہفتے کے لیے اگر چھوڑوں گا تو اور زیادہ وقت ہو جائے گا. لیکن میں اس ٹاپک کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. اس طریقے کی بہت روایتیں ہیں کہ فرشتے کن کن کے لیے دعا کرتے ہیں اور کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں. اب میں ایک آخری بات ذکر کر کے بات کو ختم کروں گا. قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے، معصوم مخلوق دعا کرتی ہے. اور جو اس آیت کے اندر نقطہ ہے نا، وہ نقطہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. یہاں سے لے کر جائیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے شروع میں آپ لوگوں کو ایک بار بتایا تھا اگر یاد ہوگا تو، کہ اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں وہ ایسے فرشتے ہیں کہ جس کے پیر 7 زمینوں کے نیچے اور جس کا سر عرش کے سے لگ رہا ہے. یہ وہی فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ وہی فرشتے جانتے ہو. صحیح روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان کے کندھے سے ان کے کان کی لو تک اگر کسی کو جانا ہو، ایک ایسا پرندہ لے آؤ جو دنیا کا سب سے تیز رفتار میں اڑنے والا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ کندھے سے وہ پرندہ اڑنا شروع کرے 700 سال لگ جائیں گے اس کو تب کان کی لو تک پہنچ پائے. اتنے بڑے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے.
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةُ 8 وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے کون دعا کر رہا ہے؟ معمولی اور چھوٹے فرشتے نہیں، اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں۔ اب جو نقطہ ہے وہ یہاں سن لیجیے۔ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، عرش پر اللہ مستوی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے کہ لیٹا ہے۔ حدیثوں کے اندر اور قرآن کے اندر جو یہ لفظ آیا کہ مستوی ہے، اب وہ کیسے ہے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے بتایا کہ میں مستوی ہوں عرش پر، کیسے ہوں نہیں پتا، بیٹھا ہے کھڑا ہے لیٹا ہے نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے ذکر نہیں کیا، نبی نے نہیں بتایا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ اللہ کے نیچے عرش، بات سمجھ آ رہی؟ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے اپنے سر پر، اپنے کندھوں پر، اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے، تو اللہ رب العالمین سے سب سے قریب کون ہوا؟ یہی فرشتے ہوئے نا بھائی۔ جتنے بھی فرشتے ہیں یا جتنی بھی مخلوق ہے، چاند ستارے زمین آسمان، جتنی بھی مخلوق ہے، 7واں آسمان 6واں 5واں، یہ سب تو بعد میں ہے نا۔ اللہ کے جو سب سے قریب ہیں وہ یہی فرشتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے اتنے قریب رہنے والے فرشتے دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ نیک مومن بندوں کے۔ جو فرشتے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں زمین پہ گھومنے والے دعا کر رہے ہیں، مسجد میں رہنے والے دعا کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو سب سے قریب ہے اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما۔ دعا سن لو کتنی پیاری ہے ان بندوں کے لیے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جن سے محبت کرتے ہیں ان بندوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا فاغفر للذین تابوا، اے میرے پروردگار تیرے جو بھی بندے دنیا میں تجھ سے توبہ کر رہے ہیں، تجھ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بھی تجھ سے توبہ کر رہا ہے، تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ تو پہلی دعا تو وہ یہ کرتے ہیں، ربنا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور اے میرے پروردگار جو یہ بندہ بیٹھ کر توبہ کر رہا ہے اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ دوبارہ سے یہ کوئی ایسا گناہ نہ کر سکے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے میرے پروردگار یہ دعا اس لیے کر رہے ہیں تیرے یہ نیک بندے، توبہ کرنے والے بندے، یہ دعا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ وقہم عذاب الجحیم، تو اے اللہ تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 3 دعائیں ہو گئیں، اور ابھی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر وہ فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا وادخلهم جنات، اے اللہ پھر تو ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اور آگے 5ویں دعا یہ کرتے ہیں ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور اے اللہ صرف اس کو ہی نہیں، اس کی اولاد کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی، اس کی بیوی کو بھی اللہ تو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 5 دعائیں ہو گئی۔ 6ٹھی دعا کرتے ہیں وقہم السیئات، اور اے میرے پروردگار جہنم سے تو اس کو بچا لے۔ اتنی بہت سی دعائیں کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ جو نیک بندہ ہے، توبہ کرنے والا بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں فرشتوں کی اگر دعائیں پانا ہے، فرشتوں کی، اور وہ بھی ایسے ایسے فرشتوں کی، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ میں آپ کو کہاں تک بتاؤں؟ بہت لمبا وقت چاہیے اس کو بتانے کے لیے، بہت خطبے چاہیے اس کو بتانے کے لیے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں سے دوستی کر لیتے ہیں، تو یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدے کا سودا ہے، اور یہ آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدے کا سودا ہے۔
اب ایک آخری بات بچی ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے فرشتے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے فرشتے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے فرشتے سے نفرت کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔